وبالوالدین احسانا، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اما یبلغن عندک، اگر تیرے پاس ان میں سے ایک، احدہما او کلاہما، یا دونوں، الکبرا بڑھاپے کو پہنچ جاویں، فلا تقل لہما اف، تو تم انہیں اف تک نہ کرو، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما، اور ان سے بات کرنی ہے، قولا کریما، خوب ادب کے ساتھ، ان سے بات کرنی ہے خوب ادب کے ساتھ۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، ان کے سامنے شفقت سے، انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اپنے کندھے جھکائے رکھنا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح، جس انداز کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر والدین کے حسن سلوک کا حکم دیا، اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملا کر لازم کیا، اور سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہاں ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا، اور اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنا ہر اولاد پر واجب کر دی۔ گرامی قدر سامعین، آج جو رشتہ، جو انمول رشتہ، بے لوث رشتہ جو ماں باپ کا ہے، آج معاشرے میں یہ رشتہ بڑا پریشان ہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ والدین کتنی عظیم نعمت ہے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کو اگر دیکھا جائے تو قرآن و سنت جو ہے اس امر سے بھرے پڑے ہیں کہ والدین کا مقام بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ان آیات کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے محبوب عمل کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، اس کے بعد سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ چنانچہ اس روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب ترین اعمال کو ذکر کرتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے پہلا محبوب عمل کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، اور دوسرا محبوب عمل کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اسے محفوظ کر لو یا اسے ضائع کر دو۔ اس روایت سے کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے باپ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کس قدر اس رشتے کو پامال کر رہا ہے، حالانکہ یہ نوجوان اس قوم کا سرمایہ ہے، اور ماں باپ، ہر ایک ماں باپ انمول تحفہ ہے۔ اس وقت اس کی قدر آتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی۔ اولاد کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد بزرگوار نے کہا کہ جاؤ جا کے تکیہ لے کر آؤ۔ اس پر میرے منہ سے نکل گیا کہ وہ میرا والا تکیہ؟ کہا کہ میرے والد نے میری پٹائی کی کہ تیرا والا کیسے ہو گیا؟ وہ تو میرا ہے، ابھی تیرا کہاں سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک کے لیے اعلان کر لیا کہ اگر کسی کا باپ اس کے مال سے خرچ کر رہا ہے تو وہ مال بیٹے کا نہیں بلکہ باپ کا۔ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال یہ تمہارے باپ کا۔ کرامی قدر سامعین، آج توجہ کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کن چیزوں میں ضروری ہے اور کہاں یہ نافرمانی نقصان پہنچاتی؟ فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت جو ہے، جائز امور میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، جائز امور میں ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، اور اگر کسی ناجائز امر کے بارے میں حکم کرے تو ان کی نافرمانی ضروری ہے۔ کسی ناجائز امر پر ماں باپ اگر حکم کرے تو وہاں نافرمانی ضروری ہے، اور جائز امور جتنے بھی ہیں ان میں اگر ماں باپ حکم دے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی اولاد اطاعت نہیں کر رہی تو وہ اولاد نافرمان ہے اور گناہ کبیرہ کر رہی۔
ان آیات کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو ایک لفظ استعمال فرمایا عندک الکبر، کہ ماں باپ جب بڑھاپے میں ان میں سے ایک یا دو جن کو تم پاؤ تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ بڑھاپے میں اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو عموماً اولاد محتاج ہوتی ہے اور ماں باپ اولاد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ضرورت ہی ماں باپ کو بڑھاپے میں پڑتی ہے، وگرنہ ہر زندگی کے ہر موڑ پر چاہے ماں باپ جوان ہو یا بوڑھے ہوں لازماً ان کی بات ماننا ضروری ہے، لیکن بڑھاپے کا تذکرہ خاص کر کے اس لیے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے میں اب ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، کیونکہ جس طریقے سے آگے دعا سکھلائی کہ اے اللہ تو ان دونوں کے ساتھ ایسا رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو اس کا بچپن یاد دلا کر ماں باپ کے بڑھاپے کی قدر کرنے کی طرف ترغیب دے رہے۔ کیا کہ جس طرح آپ بچے تھے، ناسمجھ تھے، آپ کی بعض امور میں ایسی باتیں بھی انہوں نے ہنس کر برداشت کر لی جو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی، اسی طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بڑھاپے میں ویسے چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور وہی بچپن لوٹ آتا ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں جس طرح بچپن میں انہوں نے آپ کی ہر قسم کی بات کو سنا اور خوشی کے ساتھ اسے سہ لیا، تو آج ضرورت اس کی ہے کہ ان کی تلخ بات اور سخت بات اور ان کا سخت لہجہ خوشی کے ساتھ برداشت کر لیں اور صبر کے ساتھ ان کے بڑھاپے کو اپنے لیے جنت بنا دیں۔ اور یہاں جو ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، چہرے کے خد و خال اور زاویے پر ایسے تاثرات بھی نہیں لانے کہ جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ لمبا سانس بھی ان کے سامنے نہیں لینا ہے، کہ جو تھکاوٹ کی علامت ہوتی ہے، اکتاہٹ کی علامت ہوتی ہے، اس طرح کا لمبا سانس بھی ان کے سامنے نہیں لینا۔ فرمایا کہ اف سے کم درجے کی کوئی اور تکلیف کے لیے کوئی اور ہوتی تو اللہ اس کو بھی بیان کرتے۔ اور اف کا بالکل آسان ترجمہ کیا ہے؟ بالکل آسان ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے یوں کہنا ہوں، یہ آواز ادا کر، اس کی بھی اجازت۔ اور کہا کہ اپنے کندھے جھکا کر رکھیں، یعنی با ادب رہیں ان کے ساتھ، ان کا ادب اور احترام کریں اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں۔ آج ہمارا لہجہ کیا بھائی؟ ہمارے معاشرے میں عمومی لہجہ کیا ماں باپ کے ساتھ؟ بہت تلخ۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر ماں باپ کا حق صرف دنیا کی زندگی میں نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی دعا سکھلا دی، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ گرامی قدر سامعین، آج کا سبق ہمیں کھلے طور پر یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے فرما بردار ہو کر اپنے لیے جنت کو لازم قرار دیں، ان کی نافرمانی کر کے جہنم کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور قرآن جو بات بھی کرتا ہے وہ اٹل حقیقت پر مبنی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی فرما برداری نصیب فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔